بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ تابوت سکینہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کی مکمل تفصیل فراہم کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو میراث میں ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت ان کی شہرت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان بھر جاتا، اور مجاہدین کے ڈرتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت نازل ہو جاتی اور مجاہدین کو فتح حاصل ہو جاتی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلافات پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی خوشخبری سنائی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی اور مصیبتیں اور آفتیں ٹل جاتی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت اہم ذریعہ تھا۔ لیکن جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان لوگوں میں گناہوں اور سرکشی کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا غضب نازل ہو گیا اور قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہروں کو نیست و نابود کر دیا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس اور متبرک صندوق کو گندگی والی جگہ پر پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال نازل ہوا کہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں، بلاؤں اور آفتوں میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان مشرکوں کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ بابرکت صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے اس بابرکت صندوق کو بیل گاڑی پر لادا، بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس متبرک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کو یہ نعمت دوبارہ مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا کہ جب حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی ہی پر راضی ہو گئے۔ پہنچتے پہنچتے یہ صندوق حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور انہوں نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ہیکل تعمیر کروانا شروع کر دیا، اور اسی دوران ان کی وفات ہو گئی، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر جنات سے مکمل کروائی، اور اسی دوران میں آپ کی وفات بھی ہو گئی۔ بعد میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا، ہیکل سلیمانی کو گرا کر تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اسپرٹ دی گریٹ نے دوبارہ اس شہر کو آباد کیا
اور ताबूत सकीना को वापस ले आया। हैकल सुलेमानी एक दफ़ा फिर तामीर किया गया। नाज़रीन, अब आपके जहनों में ये सवाल पैदा होता होगा कि ताबूत सकीना में आखिर क्या था। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, इनकी मुक़द्दस जूतियाँ और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा मुबारक, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनोसलवा और इसके अलावा हज़रात अंबिया की सूरतों के हुलिये वगैरह और बहुत सा सामान मौजूद था। कुरान मजीद में खुदा ताला ने सूरह बकरा में इस मुक़द्दस संदूक का तज़किरा किया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं, मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तरके की। उठा लाएंगे उसे फ़रिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 248। मालूम ये होता है कि अंबिया इकराम की तबरकात की अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी इज़्ज़त व फ़जीलत है और इनके ज़रिए मखलूक़ खुदा को बड़े बड़े फ़यूज़ व बरक़ात हासिल होते हैं। और जो कौम सरकशी और गुनाहों में मुब्तला हो जाती है वो तरह तरह के अज़ाब में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह पाक हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।